سورۃ القمر کی آیت نمبر 9۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 9 سے لے کر تقریباً سورت کے آخر تک اللہ رب العالمین نے سابقہ اقوام کے احوال کا ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور آخر میں فرعون، ان سب کا ذکر کیا۔ مقصد کیا ہے؟ وہ یہ بات سمجھانا کہ قومیں جو تباہ ہوتی ہیں تو وہ کیسے تباہ ہوتی ہیں، ان کی تباہی کا سبب، سب سے بڑا سبب اللہ کے احکامات سے اور اللہ کے نبی کے طریقے سے منہ موڑنا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل دین اور مکمل ضابطۂ حیات لے کر آئے، جس میں تجارت بھی ہے، جس میں زراعت بھی ہے، جس میں صنعت بھی ہے، جس میں حکومت اور عدالت بھی ہے۔ سارے احکامات اس شریعت کے اندر ہیں۔ اور جب ہم اس شریعت سے پیچھے ہٹیں گے، منہ پھیریں گے، روگردانی کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یہ احوال اللہ پاک نے پہلی قوموں کے ہمیں قرآن کریم میں بتا دیے، اور یہ سچی خبریں ہیں۔ قرآن کریم نے جو قصے بتائے یہ 100% سچے ہیں۔ آج ہمیں اگر کوئی نیوز چینل، کوئی اخبارات، کوئی رسائل یہ بتاتے ہیں جی فلاں قوم ترقی کر گئی، فلاں آگے بڑھ گئی، فلاں اتنا پہنچ گئی، فلاں جگہ پہنچ گئی، پتہ نہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ اکثر جھوٹ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی اکثر نہیں ساری خبریں کیا ہیں؟ سچی خبریں۔ کہ قوموں کی تباہی کیوں ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہ بھی اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان قوموں کے حالات ہمیں بتا دیے، تاکہ ہم ان کو سن کر، سمجھ کر، سیکھ کر اور اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سیدھا کریں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کریں۔
چنانچہ ان آیات میں جو آج تلاوت کی گئیں، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں قوموں کی تباہی اور ان کے انجام کا ذکر آتا ہے تو اس کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی، جس کو حدیث شفاعت کہا جاتا ہے، جس وقت قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، مخلوق پریشان ہوگی، سورج انتہائی قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور 50,000 سال کا وہ دن، تو لوگ کہیں گے کہ انبیاء علیہ السلام سے سفارش کرواتے ہیں کہ حساب شروع ہو جائے، اس مصیبت سے تو جان چھوٹے۔ چنانچہ وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور پھر ان سے ہوتے ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور جب نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان کو آ کر یہ الفاظ کہیں گے، انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام بھی گزرے، شیث علیہ السلام بھی گزرے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن ان کو کیا کہا گیا؟ انت اول الرسل، آپ پہلے رسول۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کو اول الرسل اس لیے کہا گیا کہ یہ پہلے نبی اور رسول ہے جنہوں نے شرک کی تردید کی۔ اس سے پہلے انسانوں میں شرک نہیں تھا، انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھاتے، بس باقی سارے انسان توحید والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذرا پہلے شرک شروع ہوا، اور اس شرک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے جو نبی تشریف لائے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس لیے ان کو اول الرسل بھی کہا گیا، اور اسی لیے قرآن کریم میں بھی انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلہ میں سب سے پہلے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کذبت قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، کذبت قبلہم، ان سے پہلے، ان سے مراد مشرکین عرب جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے معجزے کو جادو قرار دے رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک فرماتے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں عبدنا، ہمارا بندہ، ہمارا بندہ۔ اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سب سے بڑا مقام ہے، اللہ کا عبد ہونا۔ فرمایا انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی، وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہنے لگے یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کا نبی جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ عقل مند، ذہین، زیرک اور سمجھدار ہوتا ہے، اس اللہ کے نبی کو ہی کیا کہنے لگے؟ یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وَازْدُجِرَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو جھڑک دیا گیا، ڈانٹ دیا گیا۔ اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے دھمکی امیز لہجے میں گفتگو کی کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو چادر میں ان کا گلا لپیٹ کر اتنے بل دیتے کہ ان کا سانس اکھڑ جاتا، پتھر مار مار کے ان کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن وہ پھر جب اٹھتے تو وہ یہی کہتے، یا اللہ میری قوم پہ رحم فرما، میری قوم مجھے جانتی نہیں۔
اللہ ان کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی، 950 سال۔ کتنے سال محنت کی؟ 950 سال محنت کی اور تبلیغ کی، اور نتیجہ کیا؟ اللہ پاک فرماتے وما آمن معہ الا قلیل، ان پہ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت تھوڑے۔ علماء نے ان کی تعداد 80 یا 82 افراد لکھی۔ اس کے بعد جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جو ایمان لانا چاہتے تھے وہ لے آئے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو انہوں نے پھر دعا کی، فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا۔ نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب کو۔ سارے بولیں کس کو پکارا؟ نیرا ہے، مینو پتا تا ہی لگنا تھوڑی آواز آئے گی تے، نہیں تے پھر نیرے جی تیر چلی جانے سارے بس۔ فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ ہمیں بھی ہر حال میں پکارنا صرف کس کو چاہیے؟ رب کو۔ ساری مشکلوں کا حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ سارے نبیوں نے کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ہم بھی پکاریں گے صرف کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پکار کر کیا دعا کی؟ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بے بس ہو گیا، تو میرا انتقام لے لے۔ فانتصر، انتصر ینتصر، اس کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا۔ اللہ میرے بس سے باہر نکل گئی بات، یا اللہ یہ زیادہ، میں تھوڑا، میں بے بس ہو گیا۔ اللہ کا نبی ہمیشہ اللہ کے سہارے پہ چلتا ہے، وہ دنیا کے کسی سہارے کو اپنا آسرا نہیں سمجھتا۔ اس لیے انہوں نے دعا کی، اللہ میں اسباب وسائل کے لحاظ سے بے بس ہوں، صرف تیرا آسرا ہے، اللہ تو ان سے انتقام لے لے۔ اور اللہ اپنے نیک بندوں کا انتقام لیتا ہے۔ اب اللہ کے نیک بندے، حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی نیک بندے، میرے ولی کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو جو اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرتا، ستاتا ہے، ان سے اللہ انتقام لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سب سے بڑے نیک ہوتے، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے۔ تو جو اللہ کے نبیوں کو ستایا، جس نے بھی ستایا، اللہ نے ان سے بھی انتقام لیا۔ تو جب نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پھر اللہ نے انتقام لیا۔ اور کیسے لیا؟ اللہ فرماتے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، ایسے پانی کے ساتھ جو موسلا دھار برسنے والا ہے۔ اسد بیٹے یہ گھڑی کا بٹن بند کر دو۔ ایسے پانی کے ساتھ جو موسلا دھار برسنے والا ہے۔ آسمان کے دروازے کھل گئے۔ دوسری طرف وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو چشمے بنا کر کھول دیا۔ آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی چشموں کی صورت میں ابلنے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اوپر سے بھی پانی ہی پانی آ رہا ہے، اور زمین کے اندر بھی سارے چشمے ہی چشمے جاری ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یہ دونوں پانی آپس میں مل گئے اس حکم پر جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک ایسے معاملے پہ اکٹھے ہو گئے، ایسے حکم پر جمع ہو گئے جس کا فیصلہ طے ہو چکا تھا۔ اور وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس قوم کو ڈبونے کا۔ فیصلہ کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبونے کا فیصلہ۔ تو آسمان کا پانی بھی، زمین کا پانی بھی، دونوں مل کر انہوں نے اس قوم کو ڈبو دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے
اگرچہ وہ پائیدار نہیں ہے لیکن تفسیری روایات ہے کہ 40 دن لگاتار بارش ہوئی، 40 دن۔ ابھی ہمارے یہ کوئٹہ کے علاقوں میں 24 گھنٹے بارش ہوئی ہے، تو لوگ جو ہے نا وہ اذانیں دے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بارش رک جائے۔ 24 گھنٹے یعنی ایک دن کی بارش کا یہ حال ہے، تو جہاں 40 دن لگاتار بارش ہو اور زمین سے بھی پانی نکلے تو اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کیا حال ہوگا، کتنا پانی ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ یہ بارش جو ہو رہی ہے، یہ بارشیں جو پورے پاکستان میں تقریباً ہو رہی ہیں، اللہ ان کو رحمت والی بارشیں بنا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا تو حمل نہ ہو، ہم نے نوح علیہ السلام کو اٹھایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا ان کو بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی، سب کو اللہ پاک نے سوار کیا۔ کس میں؟ اللہ فرماتے ہیں علی ذات الواح و دسر، ایک پھٹوں والی اور کیلوں والی کشتی میں۔ الواح لوح کی جمع ہے، پھٹے کو کہتے، تختے کو کہتے، اور دسر دسار سے ہے جس کا معنی میخ اور کیل بھی ہوتا ہے، اور جس تار کے ساتھ، لوہے کی تار کے ساتھ وہ پھٹوں کو باندھا جاتا ہے اس کو بھی دسار کہتے ہیں۔ تو گویا ایک کشتی تھی، اللہ پاک نے خود ہی حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں کشتی تیار کریں۔ اللہ نے خود بنوائی، اور علماء نے لکھا ہے وہ 3 منزلہ کشتی تھی، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہر مخلوق کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لیں، کیونکہ پوری زمین پہ یہ پانی پھیلنا تھا، وہ ساری مخلوقات پہ تباہی آنی تھی، تو ایک ایک جوڑا ہر مخلوق کا اس کشتی میں سوار کر لیا گیا، اور اللہ پاک نے اس کشتی کو اس پانی کے اوپر چلتا رکھا۔ بعض روایات میں 7 دن 8 راتیں یہ کشتی جو ہے وہ اسی طرح گھومتی اور چلتی رہی، اور اللہ کی شان کہ باقی ہر جگہ بارش ہو رہی تھی، پانی پڑ رہا تھا، اس کشتی میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اللہ جس کو بچانا چاہے، اور بعض علماء نے لکھا یہی کشتی ہے، اس نے آ کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ ایک سوال بھی بنتا ہے ایسی بے جان چیز جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو، اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ کشتی ہے جو ان مسافروں کے ساتھ بیت اللہ کی جگہ پہ پہنچی اور آ کر اس کا طواف کیا۔ بہرحال مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک نے اس سارے عذاب میں حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ تو بہرحال یہ کشتی میں سوار رہے، تجری بِأَعْيُنِنَا، اللہ فرماتے ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ جس کشتی کا نگہبان اللہ ہو اس کشتی کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ کشتی تو پار لگتی ہے، جس کا نگہبان کون ہو؟ اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یہ کشتی جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ فرمایا جزاء لمن کان کفر، یہ جو عذاب آیا یہ سزا تھی اس شخص کے لیے جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کا انکار کیا اور ناشکری کی، وہ شخص اس سزا کا مستحق بنا۔ تو یہ کشتی 7 دن 8 دن یا 40 دن جتنا بھی روایات مختلف ہیں، یہ چلتے چلتے بالآخر پھر ایک پہاڑ پہ آ کے ٹکی، اس کو جودی پہاڑ کہا جاتا ہے۔ یہ آرمینیا کے جو علاقے ہیں ان میں وہ جودی پہاڑ ہے، اور کشتی کی باقیات آج لوگوں کو وہاں محسوس ہو رہی ہے یا مل رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کشتی کی باقیات موجود ہیں۔ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس کشتی کو یا اس واقعہ کو ہم نے چھوڑ دیا، لکھ دیا آیتاً، ایک نشانی بنا کر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اللہ سوال کرتے ہیں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا جو اس قصے سے عبرت حاصل کرے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، کیا انجام ہوا اس کا؟ سمجھ آئی کیا ہوا؟ لوگ انکار کرتے تھے، اب پتہ چلا کیا ہوا۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا، یقیناً دو تاکیدوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ذکر کا معنی ہے حفظ کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ آج میرے عزیز دوستو، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جو انسان کو زبانی یاد ہو الا ماشاء اللہ، اور قرآن کریم ایسا ہے ہر علاقے میں اس کے سینکڑوں حافظ موجود ہے۔ الحمدللہ، سب کہہ دے الحمدللہ۔ اب پورے پاکستان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں حافظ ہیں، پوری دنیا کے اندر حفاظ موجود ہیں، اور ایسا یاد کہ ایک زبر زیر پیش میں بھی کہیں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور احسان ہے، اللہ نے یاد کرنے کے لیے اس قرآن کو کیا کر دیا؟ آسان کر دیا۔ حالانکہ اس سے چھوٹی کتابیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی زبانی یاد نہیں ہوتی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو حفظ کے لیے بڑا آسان کر دیا، حفظ کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ ہمارے ایک معلمہ ماشاءاللہ پڑھا رہی ہیں ابھی، انہوں نے 3 ماہ کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کیا، 3 مہینے کے اندر۔ اللہ کی شان ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 کام اللہ نے مجھ سے ایسے کروائے جو میرے علم کے مطابق کسی سے نہیں ہوئے، کسی نے وہ کام نہیں کیے۔ ایک کام تو کیا؟ فرمایا میں نے 3 دن کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کیا، 3 دن کے اندر۔ یہ میرے علم کے مطابق وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ کسی نے نہیں کیا۔ اور دوسرا کام بھی کہتے ہیں کہ عجیب اللہ نے مجھ سے یہ کروایا، وہ بھی کسی سے نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں داڑھی کے متعلق سنت یہ ہے کہ 1 مٹھ سے زیادہ جو ہے اس کو آپ تراش کر برابر کر سکتے ہیں۔ 1 مٹھ سے کم کاٹنی یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن 1 مٹھ ہو جائے تو اس سے زیادہ کو آپ تراش کے اس کو برابر اور ٹھیک کر سکتے ہیں۔ فرماتے میں اسی طرح ایک دن بیٹھا، داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کے کہ اس کو ذرا سیٹ کر لوں، تو میں نے بجائے مٹھی کے نیچے سے کاٹنے کے مٹھی کے اوپر سے کاٹ دی، اور ساری داڑھی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ کہتے وہ بھی عجیب کام اللہ نے مجھ سے کروایا کہ 3 دن میں پورا قرآن حفظ، اور یہ عجیب کام بھی مجھ سے ہی ہو گیا کہ ساری داڑھی میں اپنی خود ہی کاٹ بیٹھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو حفظ کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دی۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا لذکر کا، نصیحت کے لیے۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دی۔ یاد رکھیں قرآن کریم سے مسائل اخذ کرنا، قرآن کریم سے اجتہاد کرنا، استنباط کرنا، مسائل نکالنا، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کام صرف اہل علم کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ آج نتھو خیرے لٹیر ہو جاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں جی ہم قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں، اور اپنی مرضی سے بھی قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ قرآن میں اپنی رائے پیش کرے وہ صحیح بھی ہو تو وہ تب بھی غلط ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے مسائل نکالنے کے لیے یہ آسان نہیں ہے۔ آج اٹھ کے مجتہد بن جاتے ہیں جی میں قرآن چوہا سمجھا جی، میں قرآن میں تیری سمجھ کا کیا ہم کریں، اچار ڈالے۔ قرآن کریم اللہ والوں کی سمجھ سے سمجھ آتا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا خود ترجمہ پڑھو، یہ غلط ہے، کسی معلم سے ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین عربی دان تھے کہ نہیں تھے؟ عربی سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے؟ تو اللہ پاک صرف قرآن اتار دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت؟ اللہ نے آپ کو ساتھ بھیجا کہ قرآن بھی جائے، قرآن والا بھی جائے،
اور سمجھا کے آئے۔ اسی لیے آج بھی قرآن سمجھ آئے گا جس نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ بسلسلہ سینہ در سینہ علم کا تعلق جوڑا ہوا ہوگا۔ اگر ایسے ٹی ویوں پہ بیٹھے خالی ذہن اور بھوسا بھرا ہوا دماغ ان سے ہم قرآن سیکھیں گے تو پھر مرزا جہلمی جیسے فتنے ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اس لیے قرآن آسان ہے یا حفظ کے لیے یا نصیحت کے لیے۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ہم اللہ پاک کو جواب دیتے ہیں جی اللہ جی ہم قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سب قرآن سے نصیحت حاصل کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ